MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. سورہ الجاثیہ آیت 24. گزشتہ دو خطبوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ اگر نفس کے اندھیروں کو نفس سے دور نہ کیا جائے تو روشنی وہاں جگہ نہیں بنا سکتی. اس میں ایک بظاہر تضاد بھی ہے. روشنی تو ہے جو اندھیروں کو دھکیل کے باہر کرتی ہے، مگر قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ایسا ہے کہ نفس کے اندھیرے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب روشنی کے رستے بند کر دیے جائیں. اور روشنی کی جو راہیں اللہ نے بنائی ہیں ان سے اگر داخل بھی ہو تو وہ ادراک کی قوت جو آخری صورت میں ہر آنے والے پیغام کو سمجھتی ہے اور اس کا تجزیہ کرتی ہے اور اس سے ایک آخری شکل نکالتی ہے، وہ اس لائق نہ ہو کہ اس پیغام کو سمجھ سکے. بس کوئی تضاد نہیں ہے اس بات میں. روشنی میں طاقت تو ہے کہ وہ اندھیروں کا ازالہ کرے، مگر وہ پردے جو روشنی کی راہ میں حائل کر دیے جائیں پھر جو اندھیرے پیدا ہوتے ہیں ان کے وجود میں روشنی کا کوئی قصور نہیں. بس یہ جو مثال فرما دی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ شخص جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے اور باوجود علم کے گمراہ ہو. یعنی روشنی ہو تو صحیح مگر ایسی روشنی نہ ہو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اور یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ فرمایا ختم علی سمعہ، اس کے کانوں پر بھی مہر کر دے، یعنی قوت شنوائی پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگا دے،
وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ تان دے۔ یہ اگر صورت پیدا ہو تو روشنی، خواہ وہ سمعی روشنی ہو یا بصری روشنی ہو، وہ پردوں سے ٹکرا کر ناکام واپس لوٹ جائے گی اور اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل نہیں کر سکے گی۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ ایک انسان کی اندرونی بیماری سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بیماری باہر سے نہیں آتی، کیونکہ خدا نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار یہی فرمایا، اسی طرف توجہ دلائی کہ میں ہی تمہارا ایک معبود ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس وہ شخص جو جان بوجھ کر سنتے ہوئے بھی نہ سنے، دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھے، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا لے، اس پر اگر یہ پردے اترتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اگر خدا کو معبود بنائے گا تو روشنی بغیر تردد کے، بغیر روک کے سارے وجود کو روشن کر دے گی، اور اگر نہیں بنائے گا، اپنے نفس کو معبود بنائے گا، تو یہ پردے حائل رہیں گے۔ یہ پردے کیا ہیں؟ یہ دراصل نفس کی غلط فہمی کے پردے ہیں، اور اس غلط فہمی کو سمجھے بغیر آپ ان پردوں کو اتار نہیں سکتے، یا آخری تجزیہ کو اگر پیش نظر رکھیں تو جب تک اپنے نفس کو خدا کے تقاضوں پر ترجیح دیتے رہیں گے، یہ پردے آپ کی آنکھوں، آپ کے کانوں، آپ کے دل پر سے اتر نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ چنانچہ فرشتوں کی مثال اور شیطان کی مثال نے یہی بات ہم پر کھولی۔ فرشتوں پر کوئی انا کا پردہ نہیں تھا، اور شیطان پر انا کا پردہ تھا۔ شیطان نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھا اور اپنے نفس کو ہوا بنایا، اور فرشتوں کا اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنی ہوا کو خدا بنایا ہوا تھا۔ فرشتوں اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ فرشتوں نے خدا کو خدا بنایا تھا، اس لیے جب خدا نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس کے سامنے جھک گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور معبود خدا تھا۔ اس خدا کے حکم کے تابع اگر کسی کی اطاعت کی جائے تو وہ انسان کی اطاعت نہیں ہے، وہ اس وجود کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کس کے سامنے کسی کو جھکا دے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہمیشہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے جس کو وہ خدا سمجھتا ہے۔ اور اس آیت کی تفصیل اور اس کی ساری رویداد آدم کی تخلیق اور فرشتوں اور شیطانوں کے اس حکم پر رد عمل میں ہمارے سامنے ہے جو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا۔ حکم ہوا سجدہ کر دو، فرشتوں نے کہا حاضر ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہمارے مقابل پر اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تھا ضرور خیال۔ اگر خیال بھی نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ کیا تو اس کو بنائے گا زمین میں، اپنا خلیفہ اس کو بنائے گا جس سے فساد برپا ہوں گے، جس سے خون خرابہ ہوگا، زمین خون سے رنگی جائے گی۔ اس لیے یہ غلط بات ہے کہ انہوں نے لا علمی میں خدا کے حکم کی اطاعت کے سامنے سر جھکایا ہے۔ علم تھا، اور ایسی بات کا علم تھا کہ جو واقعتاً ہو کے رہنے والی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آدم کے وجود کے نتیجے میں جب اس کو اختیار ملے گا نیک و بد میں فیصلہ کرنے کا، چاہے گا نیکی اختیار کرے، چاہے تو بدی اختیار کرے، تو اپنی سرشت کے اعتبار سے یہ ایسا ہے کہ خود سری بھی کرے گا، مخالفتیں بھی ہوں گی آپس میں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، حسد کار فرما ہوگا، جو بھی باتیں ہوں، اس وجود نے تو ضرور دنگے فساد کرنے ہیں اور خون خوب بہائے گا، فساد برپا کرے گا۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، مگر جانتا تھے، فرشتے جانتے تھے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے خدا جس کے سامنے کہے ہم اسی کے سامنے سجدہ دیں۔ تو کوئی بے وقوفی کا فیصلہ نہیں تھا لا علمی کے نتیجے میں، لا علمی تھی تو عرفان کی کمی کی وجہ سے، جو عرفان خدا نے ان کو عطا نہیں فرمایا، اس کے فقدان کی وجہ سے
ان کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہوئے، مگر ان وسوسوں کے باوجود اطاعت کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نفس کے اندھیرے وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور وساوس ہی ہیں جو یقین کو شک میں بدل دیتے ہیں۔ بس وہ شخص جو اپنے وسوسوں کا شکار نہ ہو اور اس آخری حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ جسے خدا نے معمور بنایا ہے اس کے سامنے میں سر جھکاؤں گا، جسے خدا نے ایک امارت بخشی ہے، ایک حکم بخشا ہے، میں نے تو خدا کی عبادت کرنی ہے، اس بندے کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں نے خدا سے روگردانی کی تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گا۔ اور جتنا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے سے چھوٹا دیکھے اور پھر بھی سر جھکائے، اتنی ہی بڑی اس کی عظمت ہے۔ وہاں جھکنا عظمت کی دلیل ہے، وہاں سر اٹھانا ذلت کا نشان ہے۔ اب دیکھو فرشتوں کو کیسا مرتبہ اور مقام حاصل ہوا، انہوں نے آدم کو ایک معمولی حقیر چیز دیکھتے ہوئے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خدا کا حکم تھا۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر الزام سے پاک رکھا، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ۔ تو پہلا پردہ جو انسان کو اندھیروں میں مبتلا کرتا ہے وہ انانیت کا پردہ ہے، اور یہی اس آیت کی تفسیر ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، وہ جو اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنے طبی میلانات کو اپنا معبود بنا بیٹھے، وہ مجسم شیطان ہے، اور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی اندھی ہوں گی، اس کے کان سنتے ہوئے بھی بہرے ہوں گے، اس کا دل ان پیغامات کو آخری صورت میں ترتیب نہیں دے سکتا جس ترتیب کے ساتھ انسان کو خیالات سمجھ آتے ہیں اور حقائق کی پہچان ہوتی ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ ایک پاک دل اپنی شنید کو اور اپنی بصر کے پیغامات کو مرتب کرتا ہے اور نتائج نکالتا ہے۔ بس واقعات تو وہی رہتے ہیں جو ہیں، اب ان کو کیسے سمجھنا ہے، ان کے کیا نتائج نکالنے ہیں، ان باتوں میں فرق ہے۔ اب دونوں باتیں درست تھیں جو خدا کے حکم کے بعد فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی طرف سے بطور عذر پیش ہوئیں اور شیطان کی طرف سے بطور عذر پیش ہوئیں۔ اب یہ بھی ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے کہ ایک کو روشنی کیوں قرار دیا اور دوسری کو اندھیرا کیوں قرار دیا۔ ایک روشنی کی راہ میں پردہ نہ بنی، اور دوسرا عذر جو فی الواقعہ درست تھا روشنی کے سامنے پردہ بن گئی۔ ان دونوں کا اگر آپ تجزیہ کریں اور تفریق کریں تو پھر اس حکمت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر اسے اپنے روزمرہ کے حالات پر آپ جسما کریں تو آپ کے لیے اپنے لیے روزانہ صحیح فیصلے کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ فساد کرے گا زمین میں اور خون خرابہ ہوگا، یہ ضرور کہا، لیکن ہوا بھی ایسا ہی۔ جب سے نبوت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، نبوت کے انکار کے نتیجے میں فساد برپا ہوئے ہیں، اور فساد برپا کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ نبوت کے دشمنوں کے سر پر رہی۔ تو فرشتوں نے بات ٹھیک کی مگر نتیجہ صحیح اخذ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو خدا تعالیٰ نے ابھی ان پر ظاہر نہیں فرمائی تھی۔ اس لیے ان کے اندھیرے لا علمی کے اندھیرے تھے، انا کے اندھیرے نہیں تھے۔ اور لا علمی کے اندھیرے جب علم آتا ہے تو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مضمون سکھایا، سمجھایا ان کو کہ دیکھو اصل بات یہ ہے، تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں پہلے بتا دیتا تو ہم یہ بات ہی نہ کرتے۔ اب تو نے فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہی مضمون ہونا چاہیے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب بہتر ہونے کا نتیجہ نکالنے کا اس کا کیا حق تھا، جبکہ حکم دے رہا تھا، وہ دے رہا تھا جو اس سے بہتر تھا۔
جانتا ہے کہ حکم دینے والا مجھ سے بہتر ہے، اور اس بات کو بھلا کر اپنے نفس کی خاطر دلیل کو نیچے سے شروع کر کے نیچے ہی ختم کر دیتا ہے. کہتے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ آگ ہی سے پیدا کیا گیا ہے. اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی بالکل سچ ہے. اور اس کے باوجود خدا ناراض ہو جاتا ہے. ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ اصلیت کو اصل مقام پر نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک ایسی ضمنی بحث میں مبتلا ہو گیا جس ضمنی بحث کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں تھا. خدا بہتر ہے کہ نہیں، یہ بحث تھی. صاحب امر کون ہے؟ اگر انسان صاحب امر ہوتا اور خدا یہ کہتا یہ صاحب امر ہے، تو پھر دلیل اس کے خلاف قائم کی جا سکتی تھی. یہ تو کمزور ہے، نالائق ہے، یہ مجھ پر کیسے حکومت کرے گا؟ لیکن اگر خدا صاحب امر ہے تو پھر یہ بحث ہی بیکار و بے معنی ہے. اس کی مثال مذہبی تاریخ میں طالوت اور جالوت کی مثال ہے. جب قوم کے مطالبے پر اس وقت کے نبی نے طالوت کو نمائندہ بنایا اور ان پر بادشاہ مقرر کیا، تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ نہ اس کے پاس دولت، نہ علم ہم سے زیادہ. اور ان دونوں باتوں میں اس کے کیا اعتراض ہیں دو. بہرحال جو اس وقت میرے ذہن سے فوری طور پر دماغ منتقل ہو تو بعض دفعہ وہ مضمون پوری وضاحت سے سامنے نہیں رہتا. اعتراض وہ اٹھایا جو اس سے ملتا جلتا تھا کہ ہم بہتر ہیں اور طالوت ہمارے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو وہ مرتبہ حاصل نہیں، اس کو وہ عزت حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے. تو مرتبہ اور عزت کا جو اعتراض ہے وہی ہے جو شیطان نے اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو علم اور جسم میں ہم نے تم پر فضیلت بخشی، اور جس مقصد کے لیے ہم اس کو امارت بخش رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے والی یہ دو چیزیں. بس اس پہلو سے مطالب کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اگر سوال اٹھتے ہیں، اگر انانیت کی وجہ سے نہیں اٹھتے تو وہ گناہ نہیں ہے. اگر انانیت کی وجہ سے اٹھتے ہیں تو وہ گناہ بن جاتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آزمائش کا موقع آتا ہے. بس اس موقع پر خدا تعالیٰ نے ساری قوم کو مردود نہیں قرار دیا، جیسا کہ شیطان کو کہا تھا تو اب مردود ہو گیا ہے، تیری دلی بھی جھوٹی اور گندی ہے، تو نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اور بہانہ بنا رہے ہو کہ میں نے آدم کے خلاف بغاوت کی ہے، اسی اپنے سے گھٹیا دیکھا اس لیے میں نے بغاوت کی. خدا فرماتا جھوٹ ہے، میرے خلاف بغاوت کی کیونکہ میں نے اسے مقرر کیا تھا. اس کے ساتھ اس واقعہ کا موازنہ کریں، خدا نے وہاں فیصلہ نہیں دیا، خدا نے کہا نہیں یہی بہتر ہے جو میں نے بنایا ہے. لیکن بعد میں آزمائش ہوئی، اور آزمائش اس طرح ہوئی کہ ایک دریا کو پار کرنے کے بعد مقابلہ ہونا تھا، اور جو دشمن سے جو بہت بڑا اور طاقتور تھا اس سے اس قوم کی لڑائی ایک ایسی سرزمین میں تھی جو دریا پار تھی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو پیاس بہت لگی ہوئی تھی. اس پر خدا تعالیٰ کے حکم سے طالوت نے ان کو کہا کہ ایک دو گھونٹ یا ایک دو اوک، یعنی چلو میں جتنا بھی پانی آتا ہے وہ پی لو تو اور بات ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب ان کو یہ بھی حکمت سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہماری عقلیں مانتی نہیں. اکثر ان میں سے وہ تھے جنہوں نے پی لیا، اور جو تھوڑے تھے وہ بچ گئے اس بات سے. اب لطف کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والے وہ بھی تھے جو اس امتحان میں پورا اترے. انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا مگر فیصلہ خدا کا مانا، اور وہ بھی تھے جو پہلے بھی اپنی عقل کو برتری دے رہے تھے، فضیلت دے رہے تھے، بعد میں جب موقع پیش آیا تو اس امتحان میں اسی لیے ناکام رہے کہ اپنی عقلی فیصلے پر قائم رہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ اس پانی میں ضرور کوئی زہر تھا یا کوئی تاثیر تھی. ہو سکتا گندا پانی ہو جس کے نتیجے میں اسہال بھی لگ جاتے ہیں، پیچش بھی ہو جاتی ہے،
کئی قسم کے مخفی معاملات ہیں جو ان کا خدا کو علم ہے، بندوں کو نہیں. کئی ایسی بیماریاں لگ جاتی جسے ہمت جواب دے گا. تو وہ جو بڑے لڑاکے بن کے نکلے تھے، وہ کہتے تھے طالوت سے ہم زیادہ قابل ہیں، ان سب نے یہ عذر رکھ کر لڑنے سے جواب دے دیا کہ دشمن بہت بڑا اور طاقتور ہے اور ہم تھوڑے ہیں. اور جو تھوڑے تھے، جو خدا والے تھے، وہ اور بھی تھوڑے رہ گئے. اگر وہ سارے بھی لڑتے تب بھی تھوڑے تھے، مگر جو لڑے وہ اور بھی تھوڑے رہ گئے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. جس کا حکم ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ طاقتور ہے. دیکھو کئی بار ایسا ہوا کہ ایک تھوڑی سی معمولی جماعت نے ایک بڑی اور طاقتور جماعت کو شکست دے دی. اور یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب امر الہی کو فوقیت دو اور اپنے نفس کو اس کے نیچے کر دو، اس کے بغیر نہیں. مذہبی قوموں میں بھی غلبے کی جان اس وقت تک رہتی ہے جب وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور چمٹے رہتے ہیں. جہاں اس سے سرکنے لگتے ہیں وہیں ان کی موت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. بسا اوقات میں نے بعض ایسے لوگوں پر جو پرانے خدمت کرنے والے بھی تھے اس وجہ سے سختی کی کہ انہوں نے امیر کے ایک حکم کو ٹالا اور اس کے مقابل پر ایک اڈا بنایا اور یہ بحث شروع کی کہ ہم زیادہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو. اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کو خطبوں میں بھی مجھے خوب کھولنا پڑا ان کے معاملے کو اور بتانا پڑا کہ بہت ہی ناقابل برداشت حرکت ہے. کسی قیمت پر بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ امیر مقرر ہو اور اس کی اطاعت سے تم بہانے بنا کر باہر نکلنے کی کوشش کرو. یہ بحث بے تعلق ہے کہ اس کی بات درست ہے کہ تمہاری بات درست ہے. اگر تمہیں اختلاف ہے تو ہر وقت اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہو. آپس میں باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپس میں مشوروں کی کوئی اجازت نہیں. اگر خلیفہ وقت کا بنایا ہوا امیر ہے تو لازم ہے کہ اس امیر کے متعلق اگر کسی حکم سے اختلاف ہو تو بالا افسروں یا خلیفہ وقت کو مطلع کرو، اور جب تک اوپر سے فیصلہ نہ آ جائے اس کی اطاعت کرو. یہ وہی پہلا سبق ہے جس سے گزرے ہوئے 6000 سال گزر گئے ہیں. اس 6000 سال میں حضرت داؤد کے زمانہ بھی گزر گیا، نبیوں کے بعد نبی آئے، مگر انسان ایسا جاہل ہے، بعض انسان ایسے جاہل ہیں کہ ہمیشہ اسی مقام پہ ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں سب سے پہلے شیطان نے کھائی تھی. یہ وہ اندھیرا ہے جو دیکھنے بوجھنے کے باوجود اور اعلیٰ علم ہے، اور علم ہی کا اندھیرا ہے. ہمیشہ یہ سرکش لوگ کہتے ہیں ہمیں زیادہ علم ہے. امیر تو بیوقوف آدمی، اس کی تو تعلیم ہی کوئی نہیں. ہم لوگ صاحب علم لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم دانشور ہیں. یہ پاگل جیسا آدمی آپ نے بنا دیا امین نوائے کے اوپر، اس کو کیا پتا کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے پیچھے لگے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں. اور وہی دلیل ہے جو شیطان نے دی تھی وہ رد کر دی گئی اور کبھی بھی ان کا کچھ نہ بنا. ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کبھی کامیابی ہوئی نہ آخرت میں کبھی کامیابی ہو سکتی ہے. اگر اس طرز عمل کو برداشت کر لیا جائے جماعت میں تو ساری جماعت ظلمات کا شکار ہو جائے گی، اندھیروں میں مبتلا ہو جائے گی. جماعت کی طاقت کا راز اس اطاعت میں ہے جو فرشتوں نے دکھائی تھی. جانتے تھے کہ وہ وجود آنے والا ہے جس کے نتیجے میں خوب خون خرابہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں فسادات سے زمین بھر جائے گی. یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں بھرے گی. یہ معاملہ بعد میں ان پر کھلا جب شیطان نے بغاوت کی اور خدا کو یہ چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے جاؤں گا اور اس طرح ان پر حملہ آور ہوں گا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. اور تو دیکھے گا کہ سارے یہ لوگ بکھر گئے اور تجھے چھوڑ کر میرے پیچھے لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات بھی جہلانہ تھی. اس پہلی بات جہلانہ تھی، جو میرا بندہ ہے اس پر تجھے کوئی اثر نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ خیال کہ انسان پیدا ہونے کے بعد خدا کا بندہ بن جاتا ہے، یہ خیال ہی غلط ہے.
कसरत से लोग पैदा हो रहे हैं, बंदे वही हैं जो कम मिन फियतिन कलीलतिन के हैं, जिनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि गलबत फियतन कसीरा, वो थोड़े होने के बावजूद जरूर गालिब आएंगे, उनमें गलबे की ताकतें बख्शी गई हैं, और ये अमर इलाही से पैदा होती है बात, उससे बगैर नहीं। तो सबसे बड़ा अंधेरा नफ्स का ये अंधेरा है कि जो मैं समझ रहा हूं ये अगर खुदा के मंशा से टकराता भी हो और निज़ाम जमात से मुख्तलिफ फैसला भी हो, तब भी मैं ठीक हूं और निज़ाम जमात गलत। इस अंधेरे ने हमेशा लोगों को हलाक किया, और कुछ अर्से के बाद ये टोले जो बड़े बड़े सर उठाने वाले थे, जत्थे बनाने वाले, साजिशें करने वाले, इनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। जैसे दूध से मक्खी को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, खुदा ताला ने इनकी बड़ाइयों समेत, इनकी अना समेत, इनके बड़े बड़े दावी समेत, इनके टोलों को जमात को साफ सुथरा करके निथार लिया, और अब इनका हाल देखो कहाँ पहुंचे हैं। कोई है जो जमात के मुकाबल पर फितने के सर उठाने के बाद उस सर को अपने वजूद पर कायम रख सका हो? उसकी सरदारियां खत्म हो गई। वो सब सरदारियां जमात की बरकत थी, जमात ही की वजह से अता हुई थी। उन जालिमों को पता नहीं लगा कि हम हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है। ये जमात की बरकत है जो हमें कुछ लोग इज्जत से खिताब करते हैं, और इन इज्जतों को जमात के बाद हम जिंदा नहीं रख सकेंगे और ना कभी रख सके। तो इज्जतों का मामला है तो कुल इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत खुदा ही के हाथ में है, अनानियत से कोई इज्जत नसीब नहीं हो सकती। तो नफ्स को हवा बनाने की एक वजह और अव्वल और गालिब वजह अनानियत है या अपने नफ्स की इज्जत, और इसी की एक शक्ल तकब्बुर है। और ये अजीब बात है कि तकब्बुर भी और ये अनानियत भी दरअसल हमेशा एहसास कमतरी से पैदा होते हैं, अगरचे नजर ये आते हैं कि ये एहसास बरतरी है। वो शख्स जो जानता है कि असल मालिक खुदा है, अगर उसके दिल में ये एक खलिश सी है कि मेरा फिर क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो खुदा की अताअत में भी मुखलिस नहीं है, वो आज़ादी चाहता है। इस वजह से जब बहाना मिलता है तो खुदा को तो रद्द नहीं कर सकता, मगर उसके बनाए हुए को रद्द कर देता है। इस तरह उसके नफ्स में जो कमतरी का एहसास था कि अच्छा सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, ये बात वही है जैसे जंग उहद में जाहिर हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसले फरमाए उन पर अमल हुआ, और उसके बाद मुनाफिकीन ने ये बातें शुरू कर दी कि गोया के सारे फैसले इन्हीं के हाथ में, हमारे पास क्या रहा, हमारे पास अमर में से कुछ भी नहीं। तो देखिए है वही शैतान पुराना, अमर का मुतालबा कर रहा है, मेरे हाथ में अमर होना चाहिए, और वही किल्लत और कसरत वाली बात भी फिर दोबारा पैदा होती है। पहले ही वो सहाबा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, या वो जमीयत जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, तादाद में थोड़ी थी, दुश्मन उससे बहुत ज़्यादा तादाद में बड़ा और ताकत में भी ज़्यादा था। लेकिन ये मुनाफिकों का टोला ये क्या कर अलग हो गया कि अगर हमारी बात मानी नहीं जानी, हमारे मशवरे पर अमल ही नहीं होना, तो हमें क्या ज़रूरत है आपके साथ रहने की, हमारी आपकी जुदाई। और वो लोग छोड़कर अलग हो गए। और देखें किस शान से दोबारा खुदा का ये कलाम जाहिर होता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। थोड़ी आवाज ने बड़ी छक्के छुड़ा दिए। और फिर जब खुदा के फरमान की अताअत में कमजोरी वाक़या हुई तो भागे हुए दोबारा वापस आए और फिर गालिब आने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत रखी, उन्हें बख्श दिया, और फिर थोड़ों को बड़ों पर गलबा अता कर दिया। इस जीरो बम ने साबित कर दिया कि खुदा का कलाम ही सच्चा कलाम है और इसमें किसी इत्तेफाक का कोई दखल नहीं। कोई ये नहीं कह सकता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को इस तरह एक नशे में मुब्तला कर दिया गया था, जैसे बाज़ दफ़ा बाज़ लोग झूठे दावी के जरिए भी
ایک قربانی کا نشہ پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ حسن بن سلام کا واقعہ ہے، وہ حسن بن سبا کا، اس نے بھی ایک مذہبی دیوانوں کی جماعت تیار کی تھی۔ اس نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ اس مذہبی دیوانگی کے بدبیرتے بڑی بڑی حکومتوں پہ غالب آ جائے۔ اسیسنز تیار کیے، ان کو دھوکے دینے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے، اور کہاں گیا وہ؟ اس کی جماعت، جو اس نے حکومت قائم کی تھی، تھوڑی عرصے میں دیکھتے دیکھتے اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ عبرت کے لیے وہ تاریخ کی کتابوں میں تو ملتا ہے، مگر حقیقت کے طور پر اس کی بنائی جماعت کی کوئی حیثیت، کوئی وجود کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرضی طور پر کسی کو ایک کہانی میں مبتلا کر دیا جائے، خواہ وہ سچی نہ بھی ہو۔ بعض وقت کہانی کی دھن ہے جو انسان کے جسم و دماغ، اس کے خواہ پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ فرضی باتوں کے نتیجے میں بھی انسان بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر فرضی باتوں میں ہر عدلتے بدلتے حالات کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ اونچ نیچ جو زمانے کے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان فرضی باتوں میں غلبے کی طاقت ہر حال میں نہیں رہتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاریخ سے تصادم کے نتیجے میں یہ فرضی باتیں ہمیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ نہیں رہتا ان کا۔ بس فرضی باتوں نے فرضی جنون تو پیدا کیے ہیں، مگر وقتی، عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے تماشا دکھایا اور چلے گئے، لیکن ایک دائمی تبدیلی پیدا کر دیں اور دائمی غلبہ پیدا کر دیں، یہ ناممکن ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر اس احتمال کو دور کر کے دکھا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ کسی انسانی تدبیر کے نتیجے میں ہے۔ جنگ احد کا واقعہ، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، تھوڑے تھے اور بہت بڑی اور غالب جماعت، جس میں بڑے بڑے چوٹی کے سپہ سالار تھے، ان کی آنن فانن چھکے چھڑا دیے۔ جب پہاڑی پر نگران جو حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ایک وفد، یا کہنا چاہیے ایک جماعت کام کر رہی تھی، غالباً 30-40 یا اس کے لگ بھگ ہوں گے، جتنی بھی تعداد تھی اس تو میرے ذہن میں نہیں، یا 30-40 تھے یا 90 کے لگ بھگ تھے، جتنی بھی وہ جماعت تھی، انہوں نے اس درے کی حفاظت کا کام نہایت بہادری سے سر انجام دیا، اور بڑے زبردست تیر انداز تھے، اور دشمن جانتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے اس درے سے ہم گزر کر مسلمانوں کے عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ فتح نصیب ہو گئی اور وہ امر سے نکل گئے اور نیچے اتر آئے، تو پھر دشمن نے دیکھا کہ وہ خلا پیدا ہوا ہے، اور وہ اس طرف سے حملہ آور ہوئے، اور ایک دفعہ اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ صاف ثابت ہوا کہ امر کے نتیجے میں دراصل غلبہ تھا، لیکن جب خدا نے فیصلہ کیا کہ پھر اس شکست کو فتح میں بدلا جائے، تو ایک حیرت انگیز چیز، انتہائی زخم خوردہ، انتہائی تھکاوٹ سے چور، بے سر و سامان، ایسے جن کے کثرت سے شہداء تھے، جن کو سنبھالنا مشکل ہوا تھا، کثرت سے زخمی تھے، ان کو خدا نے فرمایا کہ تم عزم کرو اور ان کا پیچھا کرو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی زخمیوں کو لے کر اس غالب جماعت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ واقعہ نہیں کہ قسمت سے جان بچی ہو اتفاق سے، اور پھر انسان اس خطرے کے منہ میں خود چھلانگ مارنے کے لیے لپکے اور پیروی کرے اور آوازیں دے کے آؤ ہمیں ختم کرو، ہم ابھی باقی ہیں۔ اور حیرت انگیز روب ہے جو ان کے دلوں پر چھا گیا، وہ واپس نہیں لوٹ سکے، حملہ نہیں کر سکے۔ جانتے تھے کہ یہی وہ ہیں جن کو کل ہم نے مار مار کر ان کی ساری طاقت کو پر خچے اڑا دیے تھے،
اب وہی زخمی مارے ہوئے کوٹے ہوئے جن میں کوئی نیا آدمی شامل نہیں، کچھ بھی کمک نہیں، تعداد میں کم ہوئے پہلے سے اور طاقت میں کم، یعنی زخموں سے چور، وہ پیچھا کر رہے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہ ایک جگہ، غور کرتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں کہ کیوں نہ اب ان پر حملہ کرنے کو ختم کر دیا جائے، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ یہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میرے ہی امر کا کام ہے کہ وہ تمہیں طاقت بخشے، میرا ہی امر ہے جو تمہاری پشت پناہی کرتا ہے، میرا ہی امر ہے جو تمہیں دشمن کے غلبے سے بچاتا ہے اور تمہاری اقلیت کو بڑی بڑی طاقتوں پر غالب کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہمہ ہے جو آج تک مستشرقین حل نہیں کر سکے، سر ٹکراتے ہیں۔ ان کی وہ عبارتیں وہاں پڑھیں، شروع میں تو بڑے فخر کی عبارتیں ہیں کہ اس طرح پہ کافروں نے مار مار کے اڑا دیا مسلمانوں کو، یہ حال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا، فلاں کا یہ حال ہوا، جبرے میں پناہ لینی پڑی، اور جب آگے چلتے ہیں تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، عقل پہ لگتا ہے لرزہ طاری ہو گیا۔ کئیوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ہو گیا تھا ان کو، بڑے بڑے دانشور بنے پھرتے تھے، کیوں نہیں پلٹے اور ایک دفعہ صفایا کر دیا، ہمیشہ کے لیے ہم اسلام سے نجات پا جاتے ہیں۔ وہ تھے کون؟ کیونکہ خدا کا امر تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہا تھا، اس لیے آپ کی یعنی زندہ روحانی جماعتوں کی طاقت کا راز امر الہی میں مزمل ہے۔ یہاں سے آپ ٹلیں تو آپ کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر سارے اندھیرے آپ کو گھیر لیں گے، کیونکہ جب امر الہی سے واسطہ ٹوٹتا ہے تو ہزار قسم کے دوسرے امر سر اٹھاتے ہیں، اور ایک کی غلامی سے نکل کر آپ کو اربوں کی غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لا متناہی خدا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نفس کا الہ بناتے ہی ایک الہ نہیں رہتا بلکہ ہر چیز معبود بن جاتی ہے۔ اس کو سیاست میں دیکھیں، اس کو تجارت اور اقتصادیات میں دیکھیں، اس کو معاشرتی امور میں دیکھیں، ہر پہلو سے ہمیشہ آپ کو تمام اندھیروں کی جڑ اس امر الہی سے انحراف میں نظر آئے گی، اس وقت جب اپنی خواہش کو معبود بنا لیں گے۔ یہ جتنی بے راروی ہو رہی ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہے ہیں، بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، معصوم انسانوں کو شہوت کا شکار بنا کر اور ذبح کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور اتنے دردناک واقعات ہوتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی قوم ذلت کی اس انتہا کو پہنچ سکتی ہے جہاں کوئی جانور دنیا کا ایسی کمینگی نہیں دکھا سکتا جتنا انسان دکھاتا ہے، اس لیے کہ اس نے امر الہی میں آنکھ کھولی اور امر الہی سے انکار کر دیا۔ پھر اسفل سافلین اس کا مقدر ہو گیا، اور خدا کی یہ بات ضرور پوری ہونی تھی کہ ہم نے تمہیں بڑے کاموں کے لیے بنایا تھا، مسلسل لامتناہی ترقی کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ ایسا سفر ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر ہے، اور نہ اندھیروں کی کوئی انتہا ہے نہ روشنی کی کوئی انتہا ہے۔ اگر تم اس سفر میں جاری نہ رہے تو تمہارا رخ واپسی کی طرف پلٹے گا، ہر اس اندھیرے میں واپس جاؤ گے جس سے نکل کر تم روشنی کی طرف آئے تھے۔ بس اب انسانی شہوات کی دنیا ہے، قرآن کریم نے اس میں سب جو دوسری مثال دی ہے اس میں لہو و لعب کو پیش کیا ہے اندھیروں کی ایک شکل میں۔ اب لہو و لعب میں انسان کی جنسی خواہشات، اس کے عیش و عشرت کے سامان کی تمنا، اس کا دل بہلاوے کے سامان کرنا، خواہ وہ جنسی ہو نہ بھی ہوں، یہ ساری چیزیں اس دائرے میں آتی ہیں۔ جو لوگ اپنے نفس کو خدا بناتے ہیں ان کا خدا ان کو ان ساری چیزوں میں مبتلا رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بے شمار ایسے وہ ہیں احتمالات جو اس کے سامنے جگہ جگہ سے اٹھتے رہتے ہیں، وہ ہر احتمال گویا ایک فرضی بت ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں اگر صحیح راہ اختیار کروں تو میرے ہاتھ میں ایک آئی ہوئی چیز ہے، مگر مجھے حق نہیں ہے، اس لیے کہ میرا معبود اور ہے، اس نے اجازت نہیں دی، میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا،
یہ ایک خیال ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کے مقابلے پر نفس کا شیطان اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ تم نے کس کو معبود بنا لیا ہے؟ میں تمہارا معبود ہوں، اس لیے جو ہاتھ میں ہے اسے استعمال کرو. قطع نظر اس کے کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کے سامنے سر جھکانا پڑا. اور یہ وہ خدا ہے جو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے اور اس کے امر کے نتیجے میں کبھی بھی فائدہ نصیب نہیں. اور جب اس کے نتیجے میں انسان، اس پیروی کے نتیجے میں انسان دکھوں میں مبتلا ہوتا ہے تو لوٹتا خدا ہی کی طرف ہے مدد کے لیے. اس وقت شیطان، یعنی اس کے نفس کا شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا اس طرح چلانے کے لیے، اب میں ایک طرف اور تم ایک طرف، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اس وقت پھر خدا ہی کو پکارتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے جانتا ہے کہ معبود اور ہے، اور اس کے باوجود دیدہ دانستہ جھوٹے معبودوں کی پیروی کرتا ہے. یہ ہے علی علم، حقیقت میں علم ہے، یہ خدا نہیں ہے. حقیقت میں ہر نفس کا ضمیر اسے تنبیہ کرتا ہے، اسے جگاتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو یہ غلط راستہ ہے. تو ہر جگہ غلط خدا کو معبود بنا لینا، یہ تو زندگی کو عذاب بنا دینے والی بات ہے. اور اسی سے بنی نوع انسان کی زندگی آج کی دنیا میں جہنم بن گئی اور بنتی چلی جا رہی. اب اس سے اگلا جو معاملہ ہے اس میں ہے تکاثر، تفاخر، زینت و تفاخر. اب زینت اور تفاخر کے لحاظ سے اب دیکھیں کہ کس طرح ہمارے روزمرہ کی زندگی میں زینت اور تفاخر نے کتنی بڑی تباہی پھیلا رکھی. ہماری شادی بیاہ کے موقع پر، ہمارے تعلقات میں، ہم جب ایک دوسرے کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے بہانے اپنی انا کو دنیا پر ظاہر کرتے، اس سے اپنی انا کو دکھاوے کی خاطر بظاہر نیکی کے کام کرتے ہیں. یہ زینت اور تفاخر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر زینت اور تفاخر کو آپ نکال لیں تو اکثر شادی بیاہ ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اور وہی اندھا پن جو آدم کے وقت سے شروع ہوا ہے آج بھی جاری ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اندھے ہیں اور بہرے بھی ہیں اور سوچنے کی طاقتوں سے محروم ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ وہی کہانی ہے جو شروع سے آخر تک چلتی ہے، کیونکہ شیطان نے قیامت تک مہلت مانگی تھی اور قیامت تک یہی کہانی ہے جو آپ کے سامنے بار بار ظاہر ہوگی. پہچاننے تو صحیح اس کو کہ ہو کیا رہا ہے. اب لوگ قرض اٹھا لیتے ہیں شادیوں کی خاطر، یا اپنے دکھاوے کے لیے کوئی دعوتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی مہمان نوازی میں غلف کر رہے ہیں. جو بھی خرچ ہیں ان میں اگر نفس خدا ہے تو خرچ ایک تو بے محل ہوگا اور دوسرے ضرورت سے زیادہ ہوگا. اور یہ جو ضرورت سے زیادہ کا شیطان ہے، اسے خدا تعالیٰ نے شیطان ہی قرار دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی ملتی ہے. تباہی نہ معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے اور انسانی رہن سہن پر ایک بہت بڑی تباہی وارد ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. کہ دیکھو، جب خدا نے تمہیں خرچ کا حکم دیا ہے تو خدا کی خاطر خرچ کرنا ہے. اگر تم خرچ تو کرو مگر اپنی خاطر کرو تو پھر تم خدا کی عبادت نہیں کر رہے، کسی اور کی عبادت کرو گے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ فرماتا ہے کہ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو اقربا ہیں ان کا حق ادا کرو. کتنے ہی ہیں جو امیر ہو گئے اور اقربا کا حق بھول گئے اور اپنے دولتیں اکٹھی کرنے، اپنے دکھاوے میں مگن رہے. یہ نہیں دیکھا کہ فلاں قریبی، فلاں عزیز کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے. والمسکینہ، اور جو قریب نہیں بھی ہے ویسے مسکین ہے، بیچارہ گرا پڑا، اس کے
اس کی ضرورتوں کا خیال کر کے جو خدا نے تمہیں زائد عطا فرمایا ہے اس میں اس کو شریک کرنے کی کوشش کرو. یہ تب ہو سکتا ہے اگر خدا معبود ہو. وابن سبیل اور راستہ چلتے کا بھی خیال رکھو. اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے انسانی برادری کو کتنی وسعت عطا فرما دی اور نفسانیت کے ہر پہلو کا ازالہ فرما دیا. اقربا کے ساتھ تعلق بعض جگہ بہت ملتا ہے، یعنی ہر جگہ ایک ہی بیماری نہیں ہے. وہاں بعض جگہ تو اقربا سے تعلق تعصبات کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. اتنا زیادہ تعصب کہ غیر کے حقوق کا خیال ہی نہیں رہتا اور ٹولے بنائے جاتے ہیں، جتھے بنائے جاتے ہیں کہ جی ہم اقربا کا حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں. قرآن کریم نے اس مضمون کو اتنا متوازن کر دیا کہ ایک تعلق دوسرے کی راہ میں حائل ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا اقربا کا حق ادا کرنا ہے مگر مسکین کے حق کو پیش نظر رکھنا. یہ نہیں کہ مسکین کا حق لے کے اقربا کو دے دو اور وہ بے یار و مددگار لوگ ترستے رہ جائیں اور جو کچھ بھی ہے تمہارے اپنے ٹولے کے اندر ہی پھرتا رہے. اور فرمایا مسکین بھی صرف وہ نہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مسکین ہے اور اس سے تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. وہ اپنے سبیل مسافر کا کیا ہے، آیا اور چلا گیا، اس کے ساتھ کون سے رابطے ہونے ہیں. مسکین تو اگر مقامی ہے تو ہمیشہ آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. بسا اوقات جتنا احسان ہے اس سے بھی زیادہ مسکین شکریہ کے جذبے سے مجبور ہو کر آپ کی خدمتیں کرتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ جو بیچارے لوگ غریب، نسبتاً غریب لوگ کمی کاری کہلاتے ہیں، ان پر کون سا احسان ذمہ دار کرتے ہیں؟ یہی احسان کرتے ہیں نا کہ شادی کے موقع پر ہمارے آگے برتن مانجو، ہماری چرپائیاں درست کرو، ہمارے شامیانے لگاؤ اور خدمتیں کرو اور مٹھیاں چاپیاں کرو. یہ احسان ہے. اور بعد میں کچھ دے دیا اور دیا تو خیرات کے طور پر. یہ دیکھو ہم کتنے سخی لوگ ہیں، ہم تمہیں دے رہے ہیں. کام لینا بھی احسان اور محنت کا بدلہ دینا بھی احسان. ایسے ذلیل معاشرے میں خدا کہاں سے داخل ہو جائے گا؟ یہ جو معاشرہ ہے یہ مسکین سے اپنے نفس کی عبادت کروانا ہے. الہ ہواہ کا مضمون یہاں بھی کار فرما ہے. مگر ابن سبیل سے کیا کسی کو؟ آج آیا کل چلا گیا، اس نے اپنا راستہ لیا، دوبارہ اس نے کب ملنا ہے کہ اس کی آنکھیں تمہارے سامنے جھکی رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس مضمون کو پھر پھیلاتا چلا جاتا ہے، عالمی نوعیت دیتا ہے. فرمایا تم نے خدا کی خاطر احسان کرنا ہے، اس سے غرض ہی نہیں کہ روز تمہیں وہ ملتا ہے کہ نہیں، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں. وہ ابن سبیل بھی ہے تو اس کا بھی خیال رکھو. ہر مسافر کا تم پر حق ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ولا تبذر تبذیرا، کہ جتنی طاقت ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا. کیونکہ اگر تم نے طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا تو خدا کی خاطر یہ خرچ نہیں ہوگا، یہ نفس کی خاطر ہوا کرتا ہے. جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر نہیں کیا کرتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جتنا میں تمہیں دیتا ہوں اس سے زیادہ میں مانگتا ہی نہیں. اگر خدا کا قانون یہ ہے کہ جتنا میں تمہیں دوں اس سے زیادہ میں مانگتا ہی نہیں، تو آپ کون ہیں جو خدا کے دیے ہوئے سے بڑھ کر اسے دینے کی کوشش کریں؟ اس لیے ہر وہ خرچ جو طاقت سے بڑھ کر ہے وہ شیطان کی راہ کا خرچ ہے، اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کا جو انعام تھا اصل میں نفس کی خاطر خرچ ہو رہا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تبذر تبذیرا، دیکھو حد سے زیادہ اسراف سے کام نہ لینا کہ کھلے خرچ کرتے پھرو. یہ اس بہانے کہ خدا نے فرمایا ہے اقربا کے لیے خرچ کرو، مسکینوں کے لیے خرچ کرو، مسافروں کے لیے خرچ کرو. بعض لوگ سبینے لگوا دیتے ہیں اور کئی قسم کے ایسے کام کرتے ہیں. اگر یہ تمہاری توفیق سے بڑھ کر ہوا اور حد سے زیادہ ہوا اور توازن بگڑ جائے تو فرمایا کانو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. یہ تو تم پھر شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اس کے جنگل میں پھنس گئے، کیونکہ مبذر شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کان الشیطان، وہ
اخوان الشیاطین یعنی کئی قسم کے شیطانوں کا بھائی ہوتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی آیت میں ایک جگہ شیطان فرمایا ہے، ایک جگہ شیاطین فرمایا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ شیاطین اچانک ایک شیطان کیسے بن گئے؟ کیونکہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ مبذر یعنی اسراف کرنے والے، حد سے زیادہ بڑھنے والے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ تو دراصل شیطان کی تمثیل پر جو انسان پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نفس کی خاطر خرچ کرنے والوں کو گھیر لیا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ خائب و خاسر رہتے ہیں، بد انجام کو پہنچتے ہیں۔ وہ جو ان کے ماں باپ نے محنت سے کمائے تھے وہ سب چیزیں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایک شیطان نہیں، کئی شیاطین لگ جاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے وہی ان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کہ تو واہ جی واہ، کو خرچ سیکھے تو آپ سے سیکھے، کیا بات ہے، آپ نے تو مہمان نوازی کی حد ہی کر دی، اور اس طرح آپ نے خرچ کیا اور بڑی شہرت ہوئی۔ آپ نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی ہے بہت ہی مشہور ہوئی، اتنا لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بلے بلے شادی ہوتی ہے۔ اور اس طرح پاگل بنا بنا کے ان کی جائیدادیں بکوا دیتے، ان پہ قرضے چڑھوا دیتے، اور جب سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے تو آپ بھی ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ شیاطین ہیں۔ اور شیطان کی جہاں خصلت کی بات کی گئی ہے وہاں اکیلا شیطان استعمال ہوا ہے۔ ایک شیطان ہو یا دو ہوں یا 10,000 ہوں، شیطان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے رب کا ناشکرا ہوا کرتا ہے، اور کسی چیز کو محل پر نہ خرچ کرنا یہ بھی ناشکرا پن ہے۔ بے محل استعمال کرنا یا جتنی طاقت ہے اس سے بڑھ کر استعمال کرنا یہ بھی ناشکرا پن ہے۔ شیطان نے جتنی صلاحیتیں خدا نے اس کو دی تھیں ان کو بے محل استعمال کیا، یہ اس کا ناشکرا پن تھا۔ ورنہ صلاحیتیں بہت تھیں، تھا تو آگ سے پیدا ہوا، لیکن یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو ساری دنیا پر اپنے دھوکے کے ذریعے اتنا بڑا کنٹرول، اتنا بڑا عروج کیسے حاصل کر لیتا۔ اکثر خدا کے بندے جو اصل میں اس کے بندے نہیں تھے ان پر قبضہ کر بیٹھا ہے اور دنیا کو فساد سے بھر دیا ہے۔ اور فرشتوں بیچاروں کا صرف اتنا قصور تھا کہ فساد سے شیطان نے بھرنا تھا، فرشتے سمجھے تھے آدم بھرے گا۔ انہوں نے دنیا کو فساد سے بھرنا تھا جنہوں نے آدم کی عادات سے انکار کرنا تھا، اور آدم نے تو اس کو دوبارہ اس حالت کو بدلنے کی ایک کوشش کرنی تھی۔ وہ جو منکرین ہیں، جو ناشکرے ہیں، انہیں واپس اقرار اور شکر کے مقام پر لا کے کھڑا کرنا تھا۔ تو یہ وہ کہانی جو ازل سے چلی آ رہی ہے، ازل تک اسی طرح جاری رہے گی جب تک دنیا زمین و آسمان قائم ہے۔ یہی کچھ ہم ہوتا دیکھتے آئے ہیں، یہی کچھ ہوتا رہے گا، اور یہ اندھیرے علم کے اندھیرے ہیں اور روشنیوں کے اندھیرے ہیں۔ وہ شخص جو اسراف کر رہا ہے اس کو آنکھیں اس کی کھلی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا مجھے مزہ آ رہا ہے، کتنی میری شہرت ہو رہی ہے، کتنی میری ناموس بڑھ رہی ہے۔ کیوں اس کو مزہ آ رہا ہے؟ نفس کو کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سارے میرے نفس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تو اپنی عبادت کا مزہ اٹھا رہا ہے وہ دراصل۔ اور جو اپنی عبادت کرواتا ہے اور اپنی عبادت کرتا ہے اس کے مقدم میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی شکلیں ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بہت اہم مضمون ہے اندھیروں کی نوعیت کو سمجھنا اور ان کی نشاندہی کرنا۔ اگر آپ اندھیرے دیکھنے لگ جائیں تو روشنی کیوں نظر نہیں آئے گی آپ کو؟ اندھیرے سمجھیں گے تو پھر روشنی سمجھ آئے گی۔ ان سے بچ سکتے ہیں تو پھر روشنی کی طرف رخ کریں گے۔ پتہ لگے کہ کون سے پردے پڑے ہوئے ہیں جو کانوں پر بھی اور ہیں، آنکھوں پہ بھی، دل کو بھی اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، پھر آپ کو تدبیر سمجھ آئے گی کہ کیسے ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون بظاہر باریک ہے مگر باریک نہیں، بہت موٹا مضمون ہے. پہلی کہانی کے خد و خالی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن کریم اٹھا لیں، کہانی آدم اور شیطان اور فرشتوں کی باتوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن عجیب کہانی ہے، چند لفظوں میں بیان ہوئی اور ساری انسانی تاریخ کو ڈھانپ لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری انسانی تاریخ پر حاوی ہو گئی. اس کہانی، یہ ہے وہ کہانی جس سے بہتر کبھی کوئی کہانی نہ بنائی گئی نہ بنائی جا سکتی ہے، اور حقائق پر مبنی کہانی ہے، اپنے آپ کو دہرانے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بظاہر جو باریکیاں ہیں ان کو دیکھیں ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی. اب اندھیرے بھی کئی قسم کے ہیں. نفس انسان کو بعض باتیں بھلا دیتا ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے شیطان نے بھلا دیا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا انبیاء کو شیطان نہیں بھلایا کرتے. وہاں شیطان سے مراد نفس کے اندر جو بشری کمزوریاں ہیں وہ مراد ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھولتے رہے، ثابت ہے قطعی طور پر، مگر کوئی شیطان نہیں تھا جو آپ پر غالب آ سکتا. آپ کے تو نفس کا شیطان بھی مسلمان ہو چکا تھا. اس لیے وہاں شیطان سے مراد صرف اتنی ہے کہ نفس کے اندر مخفی جو انسان کوئی خدا تعالیٰ نے بعض کمزوریاں رکھی ہیں، بھول چوک، مثلا ایک بات پوری طرح نہ دیکھ سکے، بعض دفعہ غلطی سے لوگوں کے کہنے پر غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ ہیں جو شیطان، جو گناہ والے شیطان نہیں ہیں، یہ مجبوریوں کے شیطان ہیں. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ گزشتہ جب خود نماز جنازہ کے وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری آپا زبیدہ مرحومہ، جن کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، یہ مرزا اظہر احمد صاحب ہمارے بھائی کی ساس ہیں. تو یہ بھی اسی قسم کی غلطی تھی. ان کی ساس تو آپا حمیدہ ہوا کرتی تھی، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور مجھے پتہ ہے، لیکن وہ چونکہ خطبے میں دماغ ایک خاص مضمون میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اچانک اس سے نکل کر دوسری طرف جا کر پوری طرح اس کو دیکھ لینا یہ بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا. تو خیالات کو ایک دم تبدیل کر کے دوسرے مضمون کو فوکس کر کے دیکھ لینا یہ ایک طبی مجبوری ہے کہ بعض دفعہ نہیں ہوتا. تو مجھے اچھا بڑا پتا تھا کہ آپا حمیدہ بہت شفقت کرنے والی تھیں، اور ہمارے گھر تو ان کا بہت ہی آنا جانا تھا، کیونکہ میری والدہ سے تعلق کی وجہ سے وہ بہت ہم سے پیار کرتی تھی. ان کی بیٹی ہیں ہماری فیصلہ بیگم، جو میاں اظہر کی بیوی ہیں، اور ان کے دو بھائی اور بھی ہیں، شہزاد اور انیس. انیس تو کینیڈا میں ہے، اور شہزاد پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا کہاں ہے، مگر بہرحال یہ ساری اولاد ہی اللہ کی طرف سے جماعت سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے. آپا زبیدہ ان کی چھوٹی بہن تھیں، جو بیگم سردار بشیر احمد خان صاحب ملیر کوٹلی تھیں. اس خاندان کا تعارف میں نے پہلے اس غرض سے کروایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً ان کے بعض مراتب بتائے گئے، اور فرمایا گیا کہ یہ بھی اپنے اخلاص میں اتنی غیر معمولی ترقی کر چکے ہیں کہ گویا اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کی دلجوئی کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے. تو ان کے جو دادا تھے محمد خان صاحب، انہی کی خاطر چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نرمی کے سلوک کا حکم دیا ہے، اس لیے جہاں بھی موقع مل سکے ان کا ذکر خیر چلانا یہ بھی کار ثواب ہے. یہ عبد المجید خان دو ہیں، ایک ان کے بیٹے محمد خان صاحب کے بیٹے، اور ایک عبد المجید خان ویرووال والے. عبد المجید خان صاحب جو ویرووال والے ہیں یہ آپا طاہرہ صدیقہ کے والد، اور اسی طرح نصیر خان صاحب مرحوم کے والد. اور نصیر خان صاحب مرحوم کے خسر بھی عبد المجید خان، خسر بھی عبد المجید خان تھے، نہیں معاف کرنا، عبد المجید خان صاحب کے خسر بھی عبد المجید خان تھے، اور عبد المجید خان صاحب کے خسر جو عبد المجید خان تھے وہ محمد خان صاحب کے صاحبزادے تھے. تو وہ پہلی بیوی تھی، یعنی عبد المجید خان صاحب ویرووال والے، جن کو رغبہ کے تو سارے اکثر لوگ جانتے ہیں، باہر کے بھی جانتے ہیں.
پروفیسر نذیر خان صاحب کے والد، ان کی شادی محمد خان صاحب کی پوتی سے ہوئی تھی، اور ان کے خسر کا نام بھی ان کے عبدالمجید خان صاحب کے خسر کا نام بھی عبدالمجید خان تھا۔ ان کی صاحبزادی امت اللہ بیگم پروفیسر نصیر خان صاحب کی والدہ تھیں، اس لیے یہ اگر رشتہ اگر صاف سمجھ نہ بھی آئی ہو تو میں نے چونکہ ذکر چلا سے میں ایک بار کھول دوں۔ نصیر خان صاحب بہت مشہور انسان ہیں، پروفیسر کے طور پر علمی کے لحاظ سے بھی، شاعر کے لحاظ سے بھی، بحیثیت ایک نہایت اعلیٰ درجے کے انسان اور مجلسوں کی رونق ہونے کے لحاظ سے بھی کم انسان ہیں جو ایسے مزین ہوتے ہیں جیسے پروفیسر نصیر خان صاحب مرحوم تھے۔ تو ان کے والد بزرگوار عبدالمجید خان صاحب زیروال والے بھی بہت بڑے مرتبے کے بزرگ تھے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ اس طرف سے بھی بہت بڑا مرتبہ انہوں نے پایا، کیونکہ ان کی والدہ محمد خان صاحب کی پوتی تھی، بیٹی تھی کہ پوتی تھی؟ ہاں پوتی ہوں، عبدالمجید خان کی بیٹی جو تھی پوتی بنی۔ ان کی اور بھی اولاد ہے خدا کے فضل سے، جن کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑے مخلص ہیں دونوں خاندانوں کے، جن کو میں نہیں جانتا وہ اس لیے نہیں جانتا کہ وہ غائب ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی غائب نہ رہنے دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان